باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا ٹی وی چینل کے پروگرام صورتحال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید تنویر حیدر۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث رسول مقبول ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، یعنی دنیا کے کسی حصے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے باقی مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن آج جو صورتحال اس سے مختلف ہے۔ عوام کی سطح تک تو یہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وقت ناظرین دیکھیے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ فلسطین کے معاملات دیکھیں، کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو یہاں مسلمان جو ہے ظالموں کے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر فلسطین کے مسلمانوں پر کوئی قیامت ٹوٹتی ہے یا کشمیر کے مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو دنیا کے تمام مسلمان جو ہے اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور ایک مٹھی کی صورت میں ان ظالمین طاقتوں کے مقابلے میں اپنا کردار جو ہے واضح کریں۔ لیکن یہاں عوامی سطح تک تو کسی حد تک ہے، لیکن حکمران جو ہے اپنے اپنے مفادات کے چنگل میں گرفتار ہیں۔ ابھی جس طرح حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جس طرح ظلم روا رکھا گیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک پیس پلان جو پیش کیا ہے جس کے مطابق یعنی وہ تقریباً سارے فلسطین پر اس کا قبضہ جو ہے اس کو لیجیٹیمائز کر دیا گیا ہے اور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے پورے عالم اسلام میں جس طرح احتجاج بلند ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا، بلکہ اب یہاں صورتحال دیکھیں کہ جب ہمارے حکمران ان سے فلسطین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح جب کشمیر کے حوالے سے کوئی عالمی فورمز پر کوئی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کا ایشو ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مظلوموں کا ایشو ہے، یہ دنیا میں ظلم و جبر کا شکار ان لوگوں کا ایشو ہے جو اس وقت دنیا کے ہر کونے میں ظلم و ستم کا جو پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کو صرف ہم کسی قومی حوالے سے یا فرقہ واریت کے تناظر میں سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ظالمین کے مقابلے میں مظلومین کا ساتھ دینا ہے۔ تو ناظرین آج کچھ کشمیر کے حوالے سے ہم اس پہ زیادہ فوکس دیں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال جو ہے دن بدن یعنی ابتر ہو رہی ہے اور وہاں ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہونے کو نہیں آ رہا، بلکہ وہ مزید اس میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران اس سے گویا لا تعلق ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے بڑی تقریریں، دعوے کیے، دورے بھی بڑے کیے، لیکن آہستہ آہستہ یعنی وہ اس کو یعنی وہ ایسے لگتا ہے جیسے وقتی طور پر اپنی وہ پروجیکشن کے لیے تھا، اپنی تقریروں کا شوق پورا کرنے کے لیے تھا، لیکن اب جو ہے نا بالکل اس پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے جس حصے پر بھی ظلم ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کی حمایت کریں۔ اب کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ سادہ سے لفظوں میں یعنی ایک کشمیر جسے ہم اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر، یعنی اس پر انڈیا کا قبضہ ہے اور یہ 70 سال سے جو ہے نا یہ وہ اس پر قبضہ جو ہے
وہ مزید جو ہے اس میں سخت سے سخت تر ہو رہا ہے، اور بے شمار اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بے شمار اور جو ہے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے باوجود جو ہے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ یہاں میں آپ کے سامنے امیر المومنین کا ایک قول پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ظلم کے خلاف جلد آواز بلند کرو، جتنی دیر کرو گے ظلم کو مٹانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ آج سے 70 سال پہلے جب انڈیا نے کشمیر پر بزور طاقت قبضہ کیا، یعنی اس نے طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر یہاں قبضہ کیا، تو ہم امیر المومنین کے اسی فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر یعنی اس کے خلاف جوابی کارروائی کرتے اور اس مسئلے کو وہیں ختم کر دیتے، لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے سمجھا کہ شاید یہ جو ہے نا باتوں سے، ہماری گفتگو سے جو انڈیا جو ہے وہ قبضہ جو ہے اس پر چھوڑ دے گا، لیکن دن بدن حالانکہ اس میں 2 جنگیں بھی ہوئیں، لیکن اس میں کیا ہوا، ہماری فوج تو دلیری کے ساتھ لڑی، لیکن جو اوپر قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، اس میں وہ جذبہ نہیں تھا، آزادی کا جذبہ نہیں تھا۔ تو کسی بھی جہاد کو لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے ایک مخلص قیادت، ایماندار قیادت اور دلیر قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی قیادت میں موجود نہیں ہیں تو وہ جو ہے اس کے جو کمان میں جو لشکر ہوتا ہے یعنی اس میں وہ حوصلہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک محاذ پر تو جنگ جیت جاتا ہے لیکن کسی دوسرے محاذ پر وہ جنگ ہار جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہوئی۔ ہم میدان جنگ میں ہماری بہادر افواج نے تو انڈیا کے یعنی اس کو ناکوں چنے چبائے، لیکن ہمارے جو سیاسی قیادت تھی اس نے ان کے سارے جو اچیومنٹس تھیں یعنی ان کو ضائع کر دیا، یعنی اپنے مفادات کے حصول کے لیے۔ پھر اب دیکھیں صورتحال یہاں جو مسلم امہ کی یہ ہے اور ہمارے جو حکمرانوں کی یہ ہے کہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بلکہ حدیث رسول مقبول ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی ظلم روا رکھا جائے تو یعنی اس مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جس طرح امریکہ جسے شیطان بزرگ کہا جاتا ہے، اس نے براہ راست جارحیت کے ذریعے ایرانی مسلح افواج کے ایک کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا، اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو تسلط پسندانہ جو ان کی جو ارادے تھے ان کے آگے وہ بند باندھ رہے تھے، یعنی ایک براہ راست انہوں نے جو دنیا کی سب سے بڑی جو ظالم ترین طاقتیں ہیں یعنی ان کو چیلنج کیا تھا، اور یعنی وہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ وہ ایک یعنی ان کے پیچھے یہود و نصارہ تھے۔ امریکہ جو اس وقت جو جس کے ہاتھ جو ہیں مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو اس نے جب جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا تو یہاں ہمارے جو حکمران یا اس سے جو متاثرین جو ہمارا میڈیا ہے یعنی ان کو شہید کہنے تک یعنی اس کو گوارا نہیں تھا۔ یعنی اس سے بڑھ کر ایک مسلمانوں کی بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دنیا کی سب سے بڑی ظالم طاقت ایک مسلم جرنیل کو شہید کر رہی ہے یعنی سامنے دنیا کے سامنے، اور اس کو یعنی مذمت کرنا تو کیا اس طاقت کی، یعنی وہ جو شہادت حاصل کرنے والی وہ شخصیت اس کو شہید کہنے سے بھی کترا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا کسی جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، یعنی خدا کا حکم ہے، اگر ان کو مردہ کہو گے تو یعنی گنہگار ہوگے۔ بہرحال یہ تو اس وقت ہماری امہ کی صورتحال ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو ایک طبقہ جو ظلم کے خلاف میدان جنگ میں ہے وہ دامیں در میں سخنے اپنی وہ اس کے لیے وہ کاوش کر رہا ہے، وہ زبانی بھی اور عملی طور پر بھی، تو وہ ان تمام چیزوں کو وہ جانتے ہیں اور ظلم کے خلاف وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ اب جناب ناظرین ہم آتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان
کی صورتحال کے حوالے سے، ابھی پچھلے دنوں مودی نے ایک مسلح افواج کا ایک تقریب تھی، تو اس میں خطاب کرتے ہوئے ایک بیان دیا کہ انڈیا کسی بھی جنگ میں پاکستان کو 10 سے بھی کم دنوں میں خاک چٹا سکتا ہے. یعنی یہ اس نے بیان دیا جائے کہ بڑک ماری. اب ہم اس پہ اگر بات کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں، یعنی اس سے پہلے جو ان کے جو بیانات انڈیا کے حوالے سے تھے وہ کیا ہے. مثال کے طور پر ہمارے 2 وزرائے دفاع رہے ہیں، یعنی ایک غلام دستگیر خان جو مسلم لیگ نون کے دور میں ان کے وزیر دفاع تھے، اسی طرح پیپل پارٹی کے دور میں ان کے وزیر دفاع جو احمد مختار تھے. یعنی یہ وزرائے دفاع تھے، کوئی کسی کلچرل کوئی وزیر نہیں تھے یا اور کوئی کسی حوالے سے ان کے پاس کوئی قلمدان نہیں تھا، یعنی دفاع کا قلمدان ان کے پاس تھا. تو ان کے بیان جو ریکارڈ پر جو موجود ہیں، ان دونوں حضرات نے یہ بیان دیا، یعنی جو وزیر دفاع ہے، کہ انڈیا کے ساتھ ہم زیادہ دنوں تک لڑ نہیں سکتے. یہ ان کے بیانات ہیں. اب یہ دیکھیے کوئی عام کو وزیر یا عام شخص بیان دے وہ تو اور ہے، جب ہمارے وزرائے دفاع یعنی جن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا دفاع کرنا، یعنی وہ اس لحاظ سے ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کی جو قوم کو ایک یعنی ان کو ایک پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں یا ان کے حوصلوں کو شکست دینے کے مترادف ہیں. ہوتا تو یہ ہے کہ دشمن کے سامنے کبھی کمزوری نہیں دکھائی جاتی، جو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کمزوری جارحیت کو دعوت دیتی ہے. تو اقبال نے بھی اس حوالے سے کہ ان کا مصرع ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی آپ اپنے آپ کو جتنا کمزور ظاہر کریں گے تو دشمن جو ہے نا زیادہ یعنی وہ سینہ وہ پھیلا کے آپ سے گفتگو کرے گا. چاہیے تو یہ کہ حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے کہ ہم چند دن تک مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے، جن کے وہ جائیدادیں بیرون ممالک میں ہیں یا جن کے بچے جو ہے نا یورپی ممالک میں پڑھ رہے ہیں یا جن کا جو وہ سارے جو ہے ان کے وجود ادھر پاکستان میں ہیں لیکن دل جو ہیں وہ یورپی ممالک میں لندن کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ 10 دن تو کیا ہے، تو وہ تو اسی دن اگر فلائٹ انہیں ملی تو وہ بھاگ جائیں گے. لیکن عوام جو ہے اس سے پہلے بھی ہم نے جنگیں لڑی ہیں اور یعنی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اور دشمن کو ہم نے شکست دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں انہوں نے ایک جیتی جنگ کو شکست میں بدل دیا. تو ایک تو میرا ان حکمرانوں سے یہ مطالبہ ہے اور ان کے جو حاشیہ بردار ہیں کہ کم از کم اگر قوم کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو اس طرح کے بیانات دینے سے بھی اجتناب کریں. ہم الحمدللہ یعنی ہمارے پاس جو ایمانی طاقت ہے ہمیں تو اس پہ ایمان ہے. ہم ایمان کے سہارے ایمانی طاقت کو بروکار لیتے ہوئے خدا کی مدد کو یعنی حاصل کرتے ہوئے جو ہے ہم کسی بھی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو صورتحال یہاں جس طرح آج کل ہے، یعنی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، تو اس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس میں چاہے حزب اقتدار ہیں چاہے حزب اختلاف، یعنی وہ اب جو ہے اقتدار بچاؤ اور اقتدار گراؤ کے چکر میں ہے. یعنی وہی ان کا یعنی وہ مہم وہ چلا رہے ہیں. جو حکمران ہے اپنے اقتدار بچانے کے چکر میں ہے اور جو حزب اختلاف ہے وہ حکمرانوں کا اقتدار گرانے کے چکر میں ہے. اور جو ہماری سرحدوں پر صورتحال ہے، جو بین الاقوامی صورتحال ہے، مسائل اٹھ رہے ہیں، تو یعنی اس حوالے سے ان کی نظر وہ اس طرف نہیں جاتی. ہنوز دلی دور است والا یہاں بھی معاملہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جس طرح ارشاد ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ کے دین کے حوالے سے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو ہمارا تو اس آیت پہ مہمان ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے یعنی بجائے یہ کہ ہم سپر طاقتوں کی طرف یعنی وہ ان سے التجا کریں یا ان کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں،
ہم اللہ کے بھروسے پر اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے حکمرانوں کے ایمان کی کمی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہے، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، حالانکہ حال ہی میں یعنی ایران کی مسلح افواج نے یعنی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے، اور وہ یعنی وہ کہتا ہے جی ہمارے فوجیوں کو برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ انہیں تو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بہرحال اس کا دماغی توازن جو ہے وہ گھوم گیا ہے، کم از کم یہ ہم مانتے ہیں اس کو۔ تو اب کیا ہے، ہمارے حکمران یعنی یہی کشمیر کا جو معاملہ ہے، یہ جا رہے ہیں اس کے پاس، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس منتیں کرتے ہیں جی آپ ہمارا مسئلہ حل کیجئے۔ وہ ایک دفعہ کوئی ایک دو لفظ کہہ دیتا ہے، یہ پھر اسی کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، جی مسئلہ کشمیر حل ہو گیا جی، بس اب کیا ہے جی، اب سب کچھ جو ہے نا کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کے ہمارے جو حکمران ہیں، ان سے پوچھے بھلا بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو فلسطین کا مسئلہ حل کیا ہے، جو اس نے پیس پلان جو پیش کیا ہے، جس میں وہ مقبوضہ فلسطین کو یعنی اس کا مکمل یعنی قانونی طور پر اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ بیت المقدس جو ہے وہ دارالخلافہ ان کا یعنی اسرائیلی ریاست کا ہوگا، تو اور فلسطینیوں کو وہ ایک یعنی زندان میں بند کر دیا ہے، ایک دیوار میں بند کر دیا ہے، دیوار کے اندر، چار دیواری کے اندر، وہ نہ کسی ملک سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی اسلحہ لے سکتے ہیں، نہ فوج بنا سکتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ یعنی ان کو آزادی دلائی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو کیا میں اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کشمیر کا مسئلہ بھی آپ اسی طرح حل کروانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ اس طرح ہے، اگر اس کے پاس آپ جائیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے در پر آپ جائیں گے، تو وہ پھر اسی طرح کرے گا، یعنی کشمیر کو بھی وہ پھر کسی یعنی اس کا مسئلہ جو ہے اس کو یعنی کسی کنویں میں پھینک دے گا، کسی ڈسٹ بن میں پھینک دے گا، اور آپ کو کوئی لولی پاپ دے کر ہم اسی میں خوش ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے چلو ہمارا اقتدار تو بچ گیا، کشمیر ٹھیک ہے آزاد ہوا یا نہیں ہوا جو بھی ہے، ہمارا اقتدار بچ گیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم شوشہ چھوڑ دیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا واجی کیا خوبصورتی سے حل ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ جو کشمیر کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ محض جو ہے گفتگو سے، باتوں سے، جلسوں سے، تقریروں سے، بیانات سے حل نہیں ہوتا، یعنی انڈیا نے اس پر ایک جابرانہ تسلط کیا ہے، یعنی فوجی طاقت کے ذریعے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ابھی جس طرح ایک مثال دیکھیں، ایران اور عراق کے درمیان ایک جنگ رہی 8 سال تک، عراق نے ایران پر جارحیت کی اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا، تو یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ تو اسی دوران جنگ ابھی لگی ہوئی تھی، تو کئی وفود جو بنا کے ہماری اسلامی جو ممالک ہیں، یعنی ان کے جنرل ضیاء تھے اس وقت، تو ان کی سربراہی میں گئے، ہاں جی ایران جی پریشر یہ تھا کہ ایران کو ایران جنگ بند کر دے، لیکن وہ ایران کہتا تھا ابھی تو یعنی اس نے عراق نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ہم کس طرح جنگ بند کر دیں، اس کا مطلب ہم ابھی جنگ بند کر دیتے ہیں تو وہ ایک مکمل اس پہ قابض ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جنگ بند نہیں کی، اور یعنی تقریباً 2 سال کے بعد جو علاقہ انہوں نے آزاد کروا لیا، پھر اس کے بعد 8 سال تک یہ جنگ لگی رہی۔ تو اگر یہی ہمارا شروع میں اگر ہمارا یعنی ہماری قیادت درست ہوتی، ایمانی طاقت سے لبریز ہوتی، تو ہم ابتدا ہی میں جس طرح سے انڈیا نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا تھا، ہم اسی طرح یعنی اس کو جواب دیتے اور اپنے علاقوں کو واگزار کرا دیتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں یعنی یہ باتوں اور گفت و شنید اور بیانات اور جلوسوں، غیر ملکی دوروں سے کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں میرا ایک شعر اس حوالے سے اس پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ایک طرف لٹتی ہوئی ناموس اور بہتا لہو، ایک طرف لٹتی ہوئی ناموس اور بہتا لہو، اور ایک طرف ہے گفتگو اور گفتگو اور گفتگو۔ شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔